گزشتہ چند دنوں سے پاک امریکہ تعلقات میں پیدا ہونے والی پیچیدہ صورتحال کے بعد جہاں دونوں ملکوں میں ایک طرف یہ بحث جاری ہے کہ پاکستانی اداروں کے کسی شدت پسند گروہ کے ساتھ رابطوں کو الزام کی شکل دینے کے لیے یہی وقت کیوں مناسب سمجھا گیا، جبکہ امریکی فوج کے سربراہ ایڈمرل مائک ملن اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے والے ہیں، وہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ طالبان کی ویب سائٹ پر جاری کردہ اس بیان کی بھی کوئی اہمیت نہیں کہ حقانی نیٹ ورک پاکستان کے نہیں بلکہ طالبان کے کنٹرول میں ہے۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک سینٹر آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل مارکی کوئٹہ شورا کے طالبان اور حقانی نیٹ ورک دونوں کو پاکستان سے مناسب حد تک تعلقات برقرار رکھنے میں دلچسپی ہے، اور اس حد تک کہ اگر انہیں یہ کہنا پڑے کہ وہ افغانستان میں کارروائیاں کر رہے ہیں اور پاکستان کا اس میں کوئی کردار نہیں تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے دوران پاکستانی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ امریکہ اور پاکستان کی جانب سے ایک دوسرے پر عدم اعتمادی کے اظہار سے دہشت گرد ہی فائدہ اٹھائیں گے۔ تجزیہ کاروں کو امید ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان حالیہ مشکلات کے باوجود بھی تعاون کا سلسلہ جاری رہے گا۔ واشنگٹن کے تھنک ٹینک ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیسا کرٹس۔ میں سمجھتی ہوں کہ امریکہ پاکستان سے ایسے اقدامات کا خواہش مند ہے جس سے ثابت ہو کہ پاکستان حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی میں امریکہ کے ساتھ تعاون کرے گا اور ISI کے ان افراد کے خلاف کارروائی کرے گا جنہوں نے افغانستان میں امریکی تنصیبات پر حملوں میں حقانی نیٹ ورک کا ساتھ دیا تھا۔ اب تک ہم نے پاکستانی عہدیداروں کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں دیکھا۔ پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ نوعیت کا جائزہ لینے کے لیے حکومت پاکستان نے تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی ہے، اور سعودی عرب نے بھی دونوں ملکوں کے درمیان موجودہ کشیدگی ختم کرانے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ سینٹر آن فارن ریلیشنز کے ڈینیل مارکی۔ سعودی عرب وسائل اور قوت کے ذریعے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ سے کسی کام کو اہم بنا دیتا ہے۔ اگر وہ مفاہمت کے ایجنڈے کی حمایت کرے تو اس کی زیادہ اہمیت ہوگی۔ سعودی عرب اس عمل میں شریک پارٹیوں پر مذاکرات میں شامل رہنے کے لیے بھی دباؤ ڈال سکتا ہے، خواہ ان کے لیے ایسا کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو۔ دوسری طرف پاکستان کے حالیہ دورے کے دوران چین کے سیکیورٹی منسٹر مینگ شانگسو نے پاکستان کو سیکیورٹی اور پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے $12,50,000 امداد کا وعدہ کیا ہے۔ ہیریٹیج فاؤنڈیشن کی لیسا کرٹس۔ میں نہیں سمجھتی کہ چین پاکستان کی ذمہ داری لینے کو تیار ہے، اور پاکستان میں انتہا پسندی میں اضافے اور عدم استحکام کے بارے میں ان کے بھی کچھ وہی خدشات ہیں جو امریکہ کے ہیں۔ تو اگر پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ چین اس کا واحد حامی اور امداد فراہم کرنے والا ملک بننے کو تیار ہوگا تو میرے خیال میں یہ پاکستان کی غلط فہمی ہے۔ لیسا کرٹس کا کہنا ہے کہ پاکستان کی طرف سے حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائیوں میں تعاون نہ کیا گیا تو امریکہ کے پاس موجود پالیسی اختیارات میں پاکستان کے لیے مختص کی گئی امدادی رقوم میں کٹوتیاں ہو سکتی ہیں۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔